عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا بھی سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سیلون، یہ منافقین میں سے تھا۔ اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، حضور علیہ السلام کا صحابی غلام تھا، صحابی۔ بات بڑے ذوق کی ہے، یہ انتظامی معاملات ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ آپ محبت سے ذرا سبحان اللہ کہیں نا جی، اور توجہ میری طرف رکھیں، کیونکہ یا تو قرآن بیان ہوگا یا رسول اللہ کا فرمان بیان ہونا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا مر گیا۔ بیٹے نے خواہش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا عطا فرما دیں برکت کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس غلام صحابی کی دل جوئی کے لیے عطا کر دیا۔ پس پردہ بہت سارے محرکات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا، ان کا کرتا چونکہ پھٹ گیا تھا، پھر چونکہ عبداللہ بن ابی یہ بھی قداور تھا، انہی کا کرتا ان کو پورا آیا تھا، انہوں نے دیا تھا، سرکار نے اس لیے دے دیا تاکہ دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ ہو جائے۔ اور اس نے یہ بھی خواہش کر دی کہ آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ جائیں۔ اب یہ اس وقت کے معاملات ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تھا کہ بھی منافقین کے جنازوں میں جانا ہے یا نہیں جانا، ان کا جنازہ پڑھنا ہے نہیں پڑھانا، ابھی یہ احکامات آئے نہیں تھے ان کی قبروں پہ جانا ہے کہ نہیں جانا۔ سرکار نے کرتا بھی دے دیا، نماز جنازہ کے لیے جانے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کی حضور اپنا کرتا بھی نہ دیں، آپ کو پتہ ہے نا اس نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا، کتنی مخالفت کی ہے اور کتنی اس نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے آپ نہ جائیں۔ بار بار یہ حضور کی بارگاہ میں اصرار کرتے رہے، لیکن حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب حضرت عمر نے جو خواہش کی تھی نا، اس خواہش پر رب نے قرآن نازل کر دیا۔ ان کفار اور مشرکین